قرآن کا مرتبہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ ان قرآن پڑھنے والوں کے لبوں کو چوما جائے، تاجدار مدینہ خود چومے۔ اسی لیے تو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو دنیا میں ان سے بہتر اللہ نے کسی نے بنایا نہیں، اور دنیا میں اللہ انہی کو عزت دے گا، اللہ انہی کو بلندی دے گا، اللہ انہی کو مقام دے گا جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے والے، اللہ کے قرآن کو سکھانے والے، اور جن کے دلوں میں قرآن کی محبت آئی، قرآن والوں کی محبت آئی۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمتوں کو سنوارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا کہنا چاہوں گا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تین جماعتوں کو حق میں سفارش دے گا۔ پہلے نمبر پر اللہ نبیوں کو کھڑا کرے گا اور نبیوں سے کہے گا تم اپنے ماننے والوں کی سفارش کرو۔ ہر ایک نبی اپنے ماننے والے کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور اس نبی کے کہنے پر نہ جانے کتنے لوگوں کو جنت دے گا۔ ثم العلماء، میرے آپ کے آقا نے فرمایا، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ کسی ادارے کا نہیں، یہ میرے آپ کے آقا کا فرمان عالی ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ علماء کو کھڑا کرے گا، علماء سے کہے گا اب تم لوگوں کی سفارش کرو۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پر ایک عالم کھڑا ہوگا، ایک عابد کھڑا ہوگا۔ اللہ عابد سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ عابد عبادت کرنے والا کودتا ہوا جنت میں جائے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف ہے۔ ایک عالم دین اپنے دل میں تصور کرے گا، اللہ نے علم تو مجھے دیا، قرآن تو مجھے دیا، حدیث تو مجھے دی، نبی پاک علیہ السلام کی وراثت مجھے دی، اور جنت میں پہلے یہ چلا گیا، جانا تو مجھے چاہیے تھا۔ اللہ اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دل میں جو باتیں کھٹکتی ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ میرا رب اپنے بندے عالم دین کو اپنے قریب کرے گا، اور اپنے بندے عالم دین سے کہے گا میرے بندے میں نے اسے جنت میں اس لیے جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ میں نے تجھے اس لیے روکا ہے اکیلے نہ جا، تنہا نہ جا، اشفع لمن شئت۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کہے گا جس پر تو ہاتھ رکھے گا، جس کی تو سفارش کرے گا، اللہ تیری سفارش کو اس کے حق میں قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کا ایک نظام ہے کہ ہر انسان یہاں کا کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان، اور ہر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں چڑھا ہوا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے۔ کسی کو دولت زیادہ مل گئی، وہ خوشی میں مبتلا ہے، اللہ نے مجھے دولت دے دی، اللہ مجھ سے راضی ہے، میری دنیا کامیاب ہو گئی۔ رب نے کسی کو عالی شان مکان دے دیا، وہ اس میں راضی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، رب نے مجھے عالی شان مکان دیا۔ کسی کو شہرت مل گئی، کسی کو عزت مل گئی، کسی کو مرتبہ عہدہ مل گیا، اللہ نے کسی کو وقار، شہرت، بلندی عطا فرما دی، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ آئیے میرے پیارو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کریمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے پیار کرنا چاہے، اللہ جب کسی بندے کو چاہے، اللہ کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہے، اللہ جس پر محبت کی نظر ڈالنا چاہے، اللہ جس کے لیے اچھائی کا فیصلہ کرنا چاہے، اللہ جس کی دنیا
بھی संवारना चाहे और जिसकी आखिरत भी संवारना चाहे, तो मेरा रब क्या करता है? क्या उसे दौलत के अमदार देगा? क्या दुनिया में उसे इज्जत व वक़ार देगा? क्या अल्लाह दुनिया में उसे ओहदे देगा? क्या अल्लाह उसे नामो नमूद देगा? क्या अल्लाह दुनिया में आलीशान बंगले गाड़ियां देगा? नहीं नहीं, मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया और ताजदार मदीना का फरमाने आली मेरा रब कहता है फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। मेरे रब ने फरमाया हम जिसके लिए भलाई का इरादा चाहें, जिसको हिदायत देना चाहें, जिसकी जिंदगी को संवारना चाहें, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम अल्लाह का ये होता है कि मेरा रब सीना खोलता है और सीने में इस्लाम की मोहब्बत डालेगा, अल्लाह कुरान की मोहब्बत डालेगा, कुरान वालों की मोहब्बत डालेगा। ताजदार मदीना का भी फरमाने आली है कि जब सीनों में कुरान वालों की मोहब्बत उतर जाए, समझ लो ये अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, इस बात की निशानी है। बेशक सुभान अल्लाह। जब सीने खुल जाएं कुरान के लिए, जब सीने खुल जाएं कुरान वालों के लिए, जब सीने खुल जाएं उलमा के लिए, जब अल्लाह तुम्हारे दिलों में उलमा की मोहब्बत डाले, जब अल्लाह तुम्हारे दिलों में कुरान की मोहब्बत डाले, जब अल्लाह तुम्हारे दिलों में कुरान वालों की मोहब्बत डाले, समझ जाओ अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई बेहतरी का फैसला कर लिया है। वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। रब ने कुरान करीम में क्या फरमाया? या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ए लोगो, हमने नसीहत का एक बड़ा खजाना तुम्हारे हवाले कर दिया। दिलों के रोगों को मिटाने के लिए हमने कुरान को शिफा बनाकर दुनिया में उतारा। और मेरे बंदो वो हुदा, इसे हिदायत भी बनाया। व रहमतुल लिल मुमिनीन, क़यामत के मैदान में तुम्हारे लिए ईमान वालों के लिए रहमत बनाकर इस कुरान को पेश किया जाएगा। कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अब जो मेरे रब ने ये बयान फरमाया, जरा कान खोलकर सुनना। मेरे रब ने फरमाया अल्लाह की रहमत कामिला का मजहर अतम क्या है? कि अल्लाह ने तुम्हें अपना कुरान दे दिया। अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं, अल्लाह के बड़े इनाम हैं, अल्लाह के बड़े करम हैं। रात दिन वो हमारे ऊपर नेमतों की रहमतों की बारिशें डालता है। लेकिन मेरे रब ने फरमाया अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कामिला, उससे बड़ी और क्या रहमत होगी? मेरे रब ने फरमाया हमने सबसे बड़ी रहमत, बल्कि ये कहो मेरी रहमत कामिला का इजहार ये है कि मैंने तुम्हें अपना कुरान दे दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। और मेरे रब ने फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू। लोगों, अगर कुरान मिल जाए, लोगों अगर कुरान की दौलत से माला माल हो जाओ, अगर कुरान की मोहब्बत दिल में उतर जाए या कुरान वालों से मोहब्बत करने लगो, तो रब ने फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अगर ये नेमत मिलती है तो खुशियां मनाओ, इससे ज्यादा खुशी किसी काम पर नहीं मनाई जाती। फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए बच्चों, चाय बाद में पिलाना, चलो कैंसिल करो इसको। ये तो बात सुनो या चाय पियो, एक काम करो, एक ही होगा, दो नहीं होने। ये बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी। फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जो कुछ जमा करते हो दुनिया से, उन तमाम चीजों से बेहतर जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अल्लाह ने अगर कोई शे बनाई है तो वो अल्लाह का कुरान है। कुरान से अल्लाह को बड़ा प्यार है, बे इंतहा प्यार है। और जो कुरान से प्यार करेगा अल्लाह को उससे प्यार नहीं। जो कुरान वालों से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। ताजदार मदीना उससे मोहब्बत फरमाएंगे। हजरत आसिम रहमतुल्लाह अलैह कुरान के बड़े कारी मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान करीम को बच्चों को पढ़ाते और सिखाते। फरमाते हैं तलबा ने कहा हुजूर, जब आप कुरान पढ़ते हो, कुरान पढ़ाते हो, आपके मुंह से खुशबू निकलती है और वो खुशबू मदीने के बाजारों में नहीं मिलती। आप क्या इस्तेमाल करते हो? आप खाकर के आते हो कि आप जब भी कलाम करते हो, आप गुफ्तगू करते हो, आपके मुंह से खुशबू फूटती है। हजरत आसिम ने फरमाया मैं कुछ नहीं खाता, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारा तसव्वुर है। हजरत आसिम से जिद की, आपने ना बतलाया। एक दिन का वाकया, एक तालिब इल्म तन्हाई में आया, कहने लगा हुजूर बताना होगा, आप इस्तेमाल क्या करते हो? हजरत आसिम ने फरमाया मेरे बच्चे, मेरी तमन्ना थी ये राज किसी के सामने जाहिर ना हो,
لیکن آج تو نے سوال کیا تو یاد رکھ، ایک دن کا واقعہ، میں قرآن کریم کو پڑھا کر عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں پہنچا اور جا کر سو گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا عاصم کھڑا ہو جا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے قریب آ۔ میں نبی کے قریب میں پہنچا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عاصم تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو چوم لوں، تیرے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں۔ فرماتے ہیں خواب میں نبی نے اپنے لبوں کو میرے لبوں پر رکھا۔ جب سے نبی نے اپنے لب میرے لب پر رکھے ہیں تب سے لے کر آج تک میرے منہ سے خوشبو برابر نکلتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا قرآن کا مرتبہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ ان قرآن پڑھنے والوں کے لبوں کو چوما جائے، تاجدار مدینہ خود چومے۔ اسی لیے تو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو دنیا میں ان سے بہتر اللہ نے کسی نے بنایا نہیں، اور دنیا میں اللہ انہی کو عزت دے گا، اللہ انہی کو بلندی دے گا، اللہ انہی کو مقام دے گا جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے والے، اللہ کے قرآن کو سکھانے والے، اور جن کے دلوں میں قرآن کی محبت آئی، قرآن والوں کی محبت آئی۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمتوں کو سنوارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں ہاں میں زیادہ نہیں جانتا لیکن اتنا کہنا چاہوں گا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے یشفع یوم القیامت ثلاثہ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تین جماعتوں کو حق میں سفارش دے گا۔ پہلے نمبر پر اللہ نبیوں کو کھڑا کرے گا اور نبیوں سے کہے گا تم اپنے ماننے والوں کی سفارش کرو۔ ہر ایک نبی اپنے ماننے والے کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس نبی کے کہنے پر نہ جانے کتنے لوگوں کو جنت دے گا۔ ثم العلماء، میرے آپ کے آقا نے فرمایا، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ کسی ادارے کا نہیں، یہ میرے آپ کے آقا کا فرمان عالی ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ علماء کو کھڑا کرے گا، علماء سے کہے گا اب تم لوگوں کی سفارش کرو۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پر ایک عالم کھڑا ہوگا، ایک عابد کھڑا ہوگا۔ اللہ عابد سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ عابد عبادت کرنے والا کودتا ہوا جنت میں جائے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف ہے۔ ایک عالم دین اپنے دل میں تصور کرے گا اللہ نے علم تو مجھے دیا، قرآن تو مجھے دیا، حدیث تو مجھے دی، نبی پاک علیہ السلام کی وراثت مجھے دی، اور جنت میں پہلے یہ چلا گیا، جانا تو مجھے چاہیے تھا۔ اللہ اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دل میں جو باتیں کھٹکتی ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ میرا رب اپنے بندے عالم دین کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے بندے عالم دین سے کہے گا میرے بندے میں نے اسے جنت میں اس لیے جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ میں نے تجھے اس لیے روکا ہے اکیلے نہ جا، تنہا نہ جا، اشفع لمن شئت۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کہے گا جس پر تو ہاتھ رکھے گا، جس کی تو سفارش کرے گا، اللہ تیری سفارش کو اس کے حق میں قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا نہ جانے کتنوں کو ایک عالم جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا قرآن سیکھو یا سکھاؤ، پڑھو یا پڑھاؤ، قرآن کے سننے والے بنو، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو، قرآن سے محبت کرنے والے بنو، اور ہاں پانچویں نہ بننا، علماء سے بغض نہ رکھنا، پڑھنے پڑھانے والوں پر انگلیاں نہ اٹھانا، ان پر اپنی زبانیں دراز نہ کرنا، اپنی زبانوں کو الٹا سیدھا نہ چلانا۔ اگر تم نے ایسا کیا ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن
بن بحران کی روایت حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں، میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کے اعمال زمین پر بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے اعمال بڑے بہترین، زمین کے فرشتوں نے ان کے اعمال کو سجایا، ان کو بنایا سوارا، آسمان پر لے گئے، پہلا دروازہ کھلا، پھر دوسرا کھلا، پھر تیسرا کھلا، پھر چوتھا کھلا، جب پانچویں پر پہنچا آسمان کا فرشتہ سوال کرتا ہے کیسے اور کیوں آنا ہوا؟ فلاں ابن فلاں کے اعمال لے کر آیا، آسمان کا فرشتہ کہتا ہے دکھلاؤ، فرشتے نے اعمال کو دیکھا، واپس کر دیا، یہ اعمال لے جا ردی کی ٹوکری میں ڈال دے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ زمین کا فرشتہ کہتا ہے اعمال اچھے کرنے والا بھی اچھا، اخلاص سے کیے ہیں، رات کی تنہائی میں کیے ہیں، یہ اعمال تو قبول کر لو۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے عمل بھی اچھے ہیں، کرنے والا بھی اچھا ہے، اخلاص سے کیے ہیں، لیکن کیا کریں؟ یہ عمل کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے۔ اور ایک بات سن لینا، یہ کوئی فتویٰ اتوا نہیں ہے، جناب رسول اللہ کا فرمان ہے، حضرت معاذ کی حدیث ہے۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے واپس لے جا، اس کا عمل بارگاہ عزتی میں مقبول نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ علماء کی برائی نہ چھوڑے۔ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، باہر نکلتے اسی کی برائی کرتے ہیں، وہ نمازیں قبول ہو جائیں گے؟ سوچو آپ، جن بچوں سے ہمارے بچوں نے، جن علماء سے ہمارے بچوں نے قرآن سیکھا، انہی کی برائی کرتے ہو، بچے کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں؟ ان کا پڑھنا قبول ہو جائے گا؟ اللہ کے بندوں، اللہ جب فیصلہ کرنا چاہتا ہے ہدایت کا تو اپنے بندوں کو صرف قرآن کی محبت عطا فرماتا ہے۔ جس سینے میں قرآن آ گیا، قرآن کی محبت آ گئی، قرآن والوں کی آ گئی، سمجھ لو اللہ نے اس کی زندگی کو سنوارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے 5 حق ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتا کر جاتا۔ نمبر 1 اجمالاً بتا، تفصیل بعد میں انشاءاللہ۔ نمبر 1 ایمان لے کر آنا، نمبر 2 قرآن کو صحیح پڑھنا، نمبر 3 اس کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اور نمبر 5 پوری دنیا میں پہنچانے کی اس کو نیت کرنا، حتی الامکان کوشش کرنا جو میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس چلا جائے۔ یہ قرآن کریم کے 5 حق خالی علماء کے ذمہ نہیں ہیں بلکہ ہر ایک مسلمان کے ذمہ ہیں، ہر مسلمان۔ تو اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سینہ کھول کر قرآن کی، قرآن والوں کی محبت دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک عمل اور ہے، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرنا چاہے، اللہ کسی سے محبت کرنا چاہے اور کسی کی زندگی کو سنوارنا چاہے تو اس کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اللہ ان کے دلوں میں نرمی اور پیار پیدا کر دیتا ہے۔ گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں میں اللہ پیار دے گا۔ اگر 10 ہیں اللہ 10 میں پیار دے گا۔ اللہ جب کسی سے محبت کرے گا تو گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ دلوں میں پیار ہوگا، دلوں میں نفرتیں نہیں ہوں گی، دلوں میں مہربانیاں ہوں گی، دلوں میں عفو ہوگا، دلوں میں درگزر ہوگا۔ اللہ جب کسی سے محبت کرے گا اس گھر کی 4 دیواری میں سوائے محبت کے کسی اور چیز کی خوشبو نہیں آتی۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اب ہم ذرا اپنے گھر ٹٹول کر دیکھیں، ہم 2 بھائی ہیں، پیار ہے، چلو بھائی بھی نہیں ہے، ماں باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، کیا پیار ہے؟ ہماری یہ اولاد ہی صحیح، ابھی شادیاں نہیں ہوئی، کیا اولاد اور باپ میں بہترین رشتہ ہے؟ بتائیے آپ، جو ہماری بات اولاد مان لے، اسے تسلیم کر لے، ہم سے آ کر 4 باتیں کہے، ہم انہیں 4 باتیں سنائیں، کیا آج ہمارا یہ ماحول ہے؟ اور یہ کیوں بگڑ گیا؟ ہم نے کیوں یہ ختم کر دیا؟ جانتے ہو اللہ نے ہمارے گھروں سے پیار اس لیے اٹھا لیا کہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا ہو۔ اب آپ کو بتاؤں نفاق ہوا کیوں؟ ہم کیوں منافق بن گئے؟ دلوں میں نفاق کی شک کیسے آ گئی؟ دراصل نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی ہے، گانا سننا، گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اللہ ماشاءاللہ 100 میں 5 گھر ایسے ہوں گے جن میں گانے کی آواز نہیں آتی،
اور جن میں نہیں آتی اللہ کی قسم ان کے گھر اٹھا کر دیکھنا اللہ نے ان میں پیار پیدا کیا ہوگا، نفرتیں دور رکھی ہوں گی۔ ہمارے گھروں میں پیار اس لیے نہیں کہ دل میں نفاق ہے، اور نفاق اس لیے ہے کہ ہمارا کوئی گھر گانے بجانے سے محروم نہیں ہے، ہر گھر میں خوب بے شک۔ ایک زمانہ تھا 35 سال پہلے جب والد نماز کے لیے لے جایا کرتے تھے نا، تو آپ کو یاد ہوگا مسجدوں میں پہنچ جاؤ تو پہلی سب قرآن پڑھنے والوں سے بھری نظر آتی، بوڑھے بیچارے جوان۔ آج حافظ زیادہ ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہیں، اس وقت پڑھنے والے نہیں تھے، کم تھے، لیکن اس کے باوجود پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آج چلے جاؤ گھر ایک اللہ ماشاءاللہ کسی مسجد میں، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اور ہوگا کیا؟ مسجد سے آئیں گے تو موبائل، رات کو اٹھیں گے تو موبائل۔ جب ہماری ساری زندگی اسی میں گزر گئی تو بتاؤ دلوں میں پیار کہاں سے آئے گا؟ جناب رسول اللہ کا فرمان عالی سچا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس دل کس گھر کے اندر گانا بجے گا اس میں پیار رہ ہی نہیں سکتا، اللہ اس میں نفاق پیدا کر کے اس میں نفرت پیدا کر، اور آج ہو گئی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دنیا میں آنے کے جہاں اور مقصد ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان کو ختم کر دوں۔ اب یہ بتاؤ، نبی تو فرماتے میں مٹانے کے لیے آیا، اور امتی کہے نہیں ہم تو زندہ کریں گے۔ نہیں، سوچنے والی بات ہے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا میرے دنیا میں آنے کے جہاں اور مقصد ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے گانے بجانے کے سامان کو ختم کر دوں۔ اور امتی بڑے آرام سے دھڑاکے کے ساتھ بجاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تو میرا شوق ہے گانے سننے کا شوق، اور نئے نہیں سنتا، پرانی سنتا، تو پرانوں میں لذت نہیں ہے، پرانوں میں ڈھول تاشے نہیں ہیں، سچی بتائیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن نہ پڑھنے والے، گانے کا شوق رکھنے والے، نبی کا یہ فرمان سن لے، اللہ قیامت میں گانے کے شوقین لوگوں کو اگر توبہ نہیں کی، ان کی موت ہو گئی، جنت میں اللہ اپنا قرآن نہیں سنتا۔ اللہ حفاظت۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے میدان میں جنت میں اللہ پکارے گا، اللہ کہے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانا نہیں سنا، جنہوں نے صرف قرآن سنا، آج وہ آ جائیں، اللہ انہیں اپنا نغمہ سنائے گا، اپنا قرآن سنائے گا، لیکن کون؟ این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، جن کے کان رنگ ٹون سے محفوظ رہے ہوں گے، جن کے کان گانوں سے محفوظ رہے کرو۔ اب حوروں کی زبان، ان کی زبانوں کی مٹھاس، اللہ ان کی زبانوں پر اپنے قرآن کو جاری کرے گا، اور جب حوریں اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گی، جنتی مست و مگن ہوگا، مزہ آنے لگے گا۔ جنت کی کسی نعمت میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس وقت قرآن سننے میں آئے گا، اور 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 15 منٹ نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، اور مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، میرے آپ کے آقا نے فرمایا اللہ ان حوروں سے سنوائے گا، اور پورے 70 سال سنوائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی مجلس لگے گی 70 سال، سبحان اللہ۔ ہماری عمر کتنی ہے؟ بولو 60 70، تو ایک عمر تو پہلی مجلس نہیں۔ اللہ کہے گا میرے بندو میرا نغمہ سنا، مولا سنا، کیسا لگا؟ بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ تو رب کہے گا آؤ اس سے اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا اس سے بھی اچھا ہوگا، کیوں نہیں؟ اللہ داؤد کو پکارے گا، داؤد سے کہے گا داؤد ذرا تم میرے قرآن کو پیش کرو۔ داؤد کہیں گے مولا آپ نے میری آواز دنیا میں اعلیٰ بنائی، دنیا میں اچھی بنائی، یہاں کہاں؟ اللہ فرمائے گا میں نے واپس کر دی، قرآن پڑھنا شروع کرو۔ اب حضرت داؤد قرآن پڑھنا شروع کریں گے، ان کا پڑھنا بھی 1 دن 2 دن مہینہ سال کا نہیں ہوگا، 70 سال تک برابر پڑھیں گے، جنتی مست و مگن ہوگا۔ جب رکیں گے اللہ پوچھے گا میرے بندو بتاؤ میرا قرآن داؤد کی زبانی کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا پہلے سے زیادہ مزہ آیا، پہلے سے زیادہ لذت آئی۔ تو رب فرمائے گا تو آؤ پھر ہم تمہیں اس سے بھی اچھا سنوا دیں۔ بندے کہیں گے مولا اس سے بھی اچھا ہوگا؟ ہاں
اب قرآن ہمارا ہوگا، کلام ہمارا ہوگا، اور زبان میرے لاڈلے حبیب محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ ہم نے علیہ تو دیدار بھی نہیں کیا اور ہم قرآن سنیں گے، سوچو کیسا منظر ہوگا۔ نہیں، آج ہم لوگ تڑپتے ہیں بس اس گھر کی زیارت ہو جائے، نبی کا دیدار، نبی کی جالیوں کا دیدار ہو جائے، نبی کے حجرے کا دیدار ہو جائے۔ سوچو اس وقت کیا منظر ہوگا جب جناب رسول اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے گانے نہیں سنے اپنا قرآن محمد کی زبانی سنوائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی آئیں گے، میرے نبی پیش کریں گے، اللہ نے دنیا میں سب سے اعلیٰ زبان، سب سے پیارا ترنم اگر کسی کو عنایت کیا ہے تو وہ میرے لاڈلے کو دیا ہے، میرے حبیب کو دیا ہے، ورنہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے، 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 3 منٹ نہیں، جب نبی پڑھتے جائیں گے جنتی جھومنے لگے گا، مزہ آنے لگے گا، ڈوب جائے گا نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت کی آواز میں۔ اے ہائے 70 سال کے بعد جب نبی رکیں گے تو بندے چوک کر کہیں گے مولا یہ کیا ہوا، آپ نے تلاوت کیسے رکوا دی؟ اللہ فرمائے گا بندوں کیسا لگا؟ مولا لطف بڑا آیا، مزہ بڑا آیا، لیکن ابھی جی نہیں بھرا، اپنے لاڈلے سے کہہ دے، اپنے حبیب سے کہہ، ذرا اور سنا دے۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندوں ادھر آؤ، ہم میں تمہیں تمہارے نبی سے بھی اچھا سناؤں۔ اللہ کہے گا بندو اب کلام بھی میرا ہوگا، زبان بھی میری ہوگی، اور دیدار بھی میرا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دروغہ جنت سے اللہ کہے گا ذرا پردے ہٹا، سارے پردے ایک طرف، میرا رب آمنے سامنے۔ اب جب رب کو بندہ دیکھے گا تو اللہ سے زیادہ خوبصورت تو کوئی شے ہے ہی نہیں، اللہ نے بنائی نہیں، اللہ تو اللہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو دیکھے گا ہائے میرے مولا تو اتنا پیارا ہے، تو آنکھیں اللہ کی طرف، دل اللہ کی طرف، اور انسان کے سارے اعضاء اللہ کی جانب متوجہ ہوں گے۔ 70 سال تک میں اور آپ اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی سے امید ہے اللہ دیدار کرائے گا، اپنا نغمہ سنائے گا۔ 70 سال کے بعد جب پردے گریں گے بندہ چوک جائے گا، اللہ کی نور کی ٹھنڈک کو اپنے قلب میں محسوس کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے گرائے گا، بندہ چوکے گا، مولا یہ کیا ہوا؟ حوروں سے سنوایا 70 سال، داؤد سے سنوایا 70 سال، نبی سے سنوایا 70 سال، اپنی باری آئی پل میں چھپا لیا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندو مجھے دیکھتے دیکھتے، مجھے سنتے 70 سال گزر گئے، بندے کہیں گے مولا جی نہیں بھرا، ایک نظر اور دکھلا دے۔ رب فرمائے گا ہاں روزانہ دیدار ہوگا، لیکن ہوگا جنت الفردوس والو۔ کس کو ہوگا؟ جنت الفردوس اللہ کی وہ جنت ہے جسے اللہ نے اپنے دست مبارک سے بنایا، باقی ساری جنت کو اپنی امر کل قدرت سے بنایا۔ اور جب جنت الفردوس تیار ہو گئی نا تو اللہ نے جنت الفردوس سے کہا کچھ کہو، اس نے کہا میں کیا کہوں؟ اللہ نے کہا کچھ بھی کہو۔ تو جنت الفردوس پڑھنے لگی، کہنے لگی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے، مزے ماریں گے، آئیں گے، مستی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے بعزتی و بجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، میری عزت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، جنت الفردوس سے اندر سب آئیں گے، کنجوس نہیں آئے گا۔ کون نہیں آئے گا؟ کنجوس نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا روزانہ دیدار ہوگا جنت الفردوس والوں کو، عام جنتیوں کو دیدار ہوگا ایک ہفتے میں۔ محنت کم کی ہے اس لیے ہفتے کا انتظار کریں جی، جنہوں نے محنت زیادہ کی اللہ روز دیدار کرائے گا، اللہ روز اپنے دیدار سے مشرف کرے گا، اس نعمت سے نوازے گا۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت اور سب سے بہترین نعمت جنتیوں کے لیے یہ ہے، نبی نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اس سے زیادہ مزہ کسی نعمت میں اللہ کے دیدار سے۔ لیکن یہ ملے گا کسے؟ جنہوں نے کانوں کو گانوں سے محفوظ کیا ہوگا۔ اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہو، دل صاف کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا۔ سجدے میں جا رہے ہو، دل میں کینہ ہے، اللہ مل جائے گا؟ مل جائے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مہمان آتا ہے گھر میں، مہمان آ گیا، گھر میں بیٹھ گیا، آپ آنے سے پہلے کتنی تیاری کرتے ہیں؟ آپ نے وہ حاجی جی کے یہاں کیا لگوا دیا؟ نیچے کمبلی بچھوا دی۔ جب کوئی کمبل بچھا نہیں کرتے اوڑھے جاتے
کمبل بچھوا دیا، آپ کو لگا مہمانوں کو اچھا لگنا چاہیے، سکون سے بیٹھنا چاہیے، آپ نے صفائی کرائی ہو، نہ جانے کیا کیا کرایا ہوگا۔ آپ سوچئے ایک معمولی مہمان آ جائے، آپ گھر کو صاف کرنے لگتے ہو، اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو اور دل کو گندہ رکھنا چاہتے ہو، اللہ آ جائے گا؟ آ جائے گا اللہ؟ ہمارے سجدے ہیں رات دن کے، دل میں بغض ہے، پڑوسی سے جل رہے، رشتہ داروں سے جل رہے، بھائی سے جل رہے۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں میں نے کوئی جنگ نہیں چھوڑی جس میں شرکت نہ کی ہو، لیکن مجھے اپنے کسی جنگ پر، کسی نیک عمل پر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ میری بخشش کرائیں گے، مجھے جنت دلائیں گے۔ حضرت ابو دجانہ نے فرمایا نہ بدر، نہ خیبر، نہ احد، مجھے نہ کسی جنگ پر بھروسہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، مجھے کسی عمل پر نہیں بھروسہ کہ وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہوئے ہوں گے، جبکہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ بندہ جو مجھے دیکھ لے ایمان کی حالت میں، جسے صحابہ کا درجہ مل جائے، صحابی کا شرف مل جائے، اللہ نے اسے بخش دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ لیکن ابو دجانہ فرماتے ہیں مجھے کسی پر تکیہ نہیں، کسی پر بھروسہ نہیں، لیکن ہاں میرا ایک عمل ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، اور قوی امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا اور میری مغفرت کرے گا۔ حضرت ابو دجانہ سے لوگوں نے سوال کیا وہ عمل کیا ہے، ہمیں بھی بتا دے، ہم بھی کرنے لگے۔ تو میرے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ کا یہ غلام کہتا ہے او لوگو میرا کوئی وظیفہ نہیں ہے، میری کوئی نماز بڑی نہیں ہے، میری کوئی تلاوت بڑی نہیں ہے، لیکن ہاں ما آذیت احدم بلسانی، آج تک میں نے کسی کو دنیا میں اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میں نے آج تک کسی کے لیے اپنے سینے میں کینہ نہیں پالا۔ میرا دل صاف ہے، میرا دل پاک ہے، میرے دل میں کوئی کینہ نہیں، میرے دل میں کوئی بغض نہیں، میں رات کو جیسے ہوتا ہوں صبح بھی ویسے ہوتا ہوں، نہ دن میں نہ رات میں نہ صبح میں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں رہتا۔ مجھے امید ہے کہ میرے دل کی صفائی پر اللہ میری مغفرت کرے گا اور مجھے مقبول کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، قلب سلیم دیا ہے، قیامت کے میدان میں اللہ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے میدان میں آؤ گے، مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، دولت کام نہیں آئے گی، جائیداد نہیں آئے گی، ہاں پاک صاف دل لے کر آؤ گے جو اللہ کی مانتا ہو، جس میں بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، بدکاری نہ ہو، جس میں لوگوں کے لیے جلن نہ ہو، جس میں اپنے لیے اچھائی سامنے والے کے لیے گھٹیا پر یہ نہ ہو، تکبر نہ ہو، تو سمجھ لو اللہ کہتا ہے وہی قلب سلیم قیامت میں تمہارے کام آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، میں نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا، آپ کو گھٹیا سمجھ لیا، میں مومن ہو سکتا ہوں؟ سچی بتاؤ، مجھے اللہ نے مان دے دیا اور آپ غریب ہیں، میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھوں، اللہ کی نظر میں بڑھ جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا؟ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی کو اپنی نگاہوں میں کمتر سمجھتا ہے تو وہ چاہے کتنے ہی اونچے عمل کر رہا ہو، اللہ کی نظر میں زمین پر ریگنے والے کیڑے مکوڑوں کی برابر بھی نہیں رہتا، اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہو اور سامنے والے کو گھٹیا سمجھتا ہو، حضرت اسامہ یاد رکھیے ان کو دیکھنے والے نئے ایمان والے جنہوں نے جملہ کہا تھا علی ھذا الاسود اخرنا، ارے اسی کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں لیٹ کر دیا۔ اے ہائے، روایات میں آتا ہے جن کی زبانوں پر جملہ آیا تھا نا یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، کفر پر انتقال، اور علماء نے لکھا ہے صرف اس لیے انتقال ہوا کفر پر کہ انہوں نے ایک ایمان والے کو اپنی نگاہوں میں ان کے کالے پن کو حقیر جانا تھا۔ اب یہ مادہ تو ہم سب کے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی ہے یا نہیں؟ بول ہی نہیں رہے یار، سو رہو گے۔
ختم کریں گے انشاءاللہ، دل پاک صاف کریں گے انشاءاللہ کچھ بولو تو صحیح آگے پیچھے انشاءاللہ یار یہ سو گئے تھک گئے بیچارے تھک لیا آپ ماشاءاللہ نہیں چلو انشاءاللہ پھر کبھی 3 باتیں فی الحال یاد رکھو اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کے سینے میں اسلام کی قرآن والوں کی محبت دیتا ہے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کے گھر کی 4 دیواری میں اللہ پیار ڈال دیتا ہے محبت ڈال دیتا ہے جب اللہ کسی بندے کو چاہتا ہے تو میرا رب اس کے سینے کو صاف کرتا ہے اور اس کے سینے کی صفائی کر کے اس کے دل سے کینہ بغض عداوت دشمنی نکال دیتا ہے جس کے سینے صاف ہو سمجھ لینا اس سے اللہ راضی ہے اور جس کے دل میں کینہ ہے بڑائی ہے عجب ہے سمجھ لینا چاہیے کتنا بھی نیک عمل والا ہے اللہ اس سے راضی اللہ اس سے خوش نہیں ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دلوں سے دور ہوا اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں نیدان عمل سے دور ہوئے قرآن کی تلاوت بھول گئے میزان عمل سے دور ہوئے دولت کے نشے میں چور ہوئے اسلام مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے دنیا کا گھر آباد کیا عقبہ کا گھر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا آسان ہوئی مشکل بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے دولت کے پجاری بن بیٹھے عہدوں کے پجاری بن بیٹھے قارون کی پیروی کرنے لگے آقا کی نصیحت بھول گئے کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا ہر ایک ہمارا فعل برا عزت کے لٹیرے بن بیٹھے عزت کی حفاظت بھول گئے اسلام کے غازی بن نہ سکے ہم دل سے نمازی بن نہ سکے جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا ہم ایسی نمازیں بھول گئے سینوں میں کدورت رکھتے ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ 2-3 باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی معنی ہر فکن مصدر بی خبن مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملہ
اسم سے ہونٹ جب متصل ہو جب ہوٹ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر سبحان اللہ۔ عاشق کے جسم سے کیا ہوتا ہے وہ پیش کیا ہے شاعر نے۔ ہونٹ جب متصل ہوں تیرے اسم سے روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، اور یوں تیری مشعلے میرے اندر جلے، جگمگاؤں تمام تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، اور غرق تیری محبت میں جو دل نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، غرق تیری محبت میں جو دل نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور تیری چاہت کی خیر تجھ کو چاہے بغیر مجھ پہ جینا حرام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اور کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، کیا تو ہے دلہا زمانے کی بارات کا، کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، تو ہے دلہا زمانے کی بارات کا، مطلع ہر طبقے ہر دہر کی شفق، ہر صدی کے امام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ جنت فکر میں ذہن رہنے لگا، اور میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا، جنت فکر میں ذہن رہنے لگا، میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا، تیرا احسان ہے میری پہچان ہے، تیرا احسان ہے میری پہچان ہے، اب فقط تیرا نام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ دو چار مصرے پڑھوانا ایک بچے سے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ عزیزم